خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کے آج تک اسی ایک تعیناتی پر ارد گرد گھومتا ہے. اس پہ غیر ضروری سیاست کیا جا رہا ہے. آئین اور قانون کے تحت جیسے اس کام کو چلنا چاہیے ویسے ہی چلنا چاہیے. نہ ہمیں یا ہمارے اتحادیوں میں سے کسی کو جلسہ میں کھڑا ہو کے ان قسم کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے, اور نہ ہی ہمارا اپوزیشن میں سے کسی کو اس ایشو کو متنازع بنا کے سیاست کرنا چاہیے. فورن فنڈنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا, ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ہمارے کیس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی فنڈنگ کیس دیکھیں. اس کے باوجود اس آدمی نے ابھی تک ان کے کیس نہیں کھولے. آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف. یوسف رضا گیلانی نے مدد کی ان کی. ان دونوں نے غیر قانونی طور پہ 4 گاڑیاں نکالی توشہ خانہ سے. گاڑی آپ نہیں لے سکتے توشہ خانہ سے, وہ غیر قانونی ہے. انہوں نے 4 مہنگی گاڑیاں لی. نیب میں کیس پڑا ہوا ہے. یہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں سمجھا, کیوں نہیں وہ کیس اٹھا رہا؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہوتا ہے, یہ غیر جانبدار نہیں ہے. السلام علیکم. پروگرام تکرار کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء اللہ. ایک عرصہ ہو گیا ہے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے. حکومت جانے والی ہو تو لگتا ہے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, حکومت آ جائے تب بھی یہی لگتا ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, اور حکومت کے درمیان اگر عدم استحکام کا یہ حکومت شکار ہو جائے تب بھی یہی لگتا ہے کہ اس وقت ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. آج بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے, سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے, ملک اس وقت جمود کا شکار ہے. آپ کو بتائیں کہ حکومت کی مشکلات جو ہے, جب سے حکومت آئی ہے اس کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. جہاں حکومت کی مشکلات بڑی ہیں بلکہ عوام کی مشکلات میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے. اور یہی صورتحال ہمیں جو پچھلے کچھ عرصے میں ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں, 6 مہینوں کے دوران 37 حلقوں میں ضمنی الیکشنز ہوئے, جن میں سے پاکستان تحریک انصاف کو 29 حلقوں میں زبردست کامیابی ملی ہے اور حکومتی اتحاد کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اب کافی پر امید ہیں اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر 1 سال بعد بھی الیکشنز ہو جائیں تو ہم کلین سویپ کریں گے. دوسرا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا. اس کے بعد جو JT بنی تھی اس نے ابھی تک اپنی تحقیقات کا آغاز نہیں کیا. یہ تحقیقات اب لٹک چکی ہیں اور JT نے کام کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے. یہ وہی JT ہے جس کا نوٹیفیکیشن محکمہ داخلہ پنجاب نے کیا. محکمہ داخلہ پنجاب حکومت کا ایک محکمہ ہے اور پنجاب حکومت اس وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس, اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار پرویز الہی اس کے وزیر اعلیٰ ہیں. کیا وجہ ہے کہ حکومت ہونے کے باوجود اختیار نہیں ہے؟ اور عمران خان صاحب آج پھر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے کہ میرے کہنے پر تو ایک FIR بھی درج نہیں ہوئی, لیکن یہ معاملہ بھی اب عدالتوں میں جا چکا ہے. اور آپ کو آگاہ کریں کہ اب عمران خان نے عدالتوں سے امیدیں لگا لی ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم انہی معاملات پر کریں گے. نومبر کا آدھا مہینہ بھی گزر چکا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اگلا آدھا مہینہ کیسا گزرنے والا ہے. انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی نمائندگی آج کر رہے ہیں حسان خاور صاحب, اور معروف تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سب سے پہلے میں حسان خاور صاحب آپ کی جانب آؤں گا. حسان صاحب, جب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال بعد بھی ہم کلین سویپ کریں گے, تو خان صاحب پھر 1 سال تک کا انتظار کیوں نہیں کر لیتے؟ کیونکہ ان کو اتنا پورا اعتماد انداز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کلین سویپ کریں گے, تو ابھی آپ کو الیکشنز کی کیوں جلدی ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ خان صاحب تو 1 سال انتظار کر لیں گے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان 1 سال کا انتظار برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ کیا پاکستان کی معیشت اور ہمارے حالات اس طرح سے چل سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کی معیشت جو ہے اسی طرح ایک کچی ڈوری سے بندھی چلتی رہے گی؟ اور کیا ہم دوبارہ مزید قرضے لے کر اپنی صنف کا تعین بھی نہیں کریں گے؟ دیکھیں, اس وقت یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بدترین معاشی کرائسس کا شکار ہے, اور اس کرائسس کو ابھی کمپٹنس کا سوال تو الگ رکھ دیں, ابھی نیت کا سوال بھی الگ رکھ دیں کہ گورنمنٹ کرپٹ ہے یا نہیں ہے. بائی ڈیفینیشن
ایک وہ حکومت جو کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، جو الیکشن کے آخری سال میں ہے، جو 2-3 ووٹوں کی مرہون منت ہے، اس میں یہ کیپیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی بائی ڈیفینیشن کہ وہ کوئی اکنامک ریفارم ایجنڈا آ کے لے کے جائے. اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو آئے کتنے مہینے ہو گئے، ابھی تک کوئی اکنامک ریفارم ایجنڈا جو ہے انہوں نے لے آؤٹ نہیں کیا. انویسٹر آپ کا انسرٹنٹی کا شکار ہے، لوگ ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، اور ملک سفر کر رہا ہے. انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں. اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے. صرف اور صرف اس وقت ایک طریقہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے، الیکشن کرائیں، ایسے الیکشن کرائیں کہ پوری دنیا کہے کہ کریڈیبل فری فیئر الیکشن ہے. گورنمنٹ آئے 5 سال کے لیے، اس کے بعد وہ اپنے فیصلے لے، اپنا اکنامک ریفارم ایجنڈا لے کے جائے، ورنہ خدا نہ خواستہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن حسان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ملک عدم استحکام کا شکار ہے، تو آپ لوگ جس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، آپ کے خیال میں ان سب چیزوں سے ملک سیاسی استحکام آ جائے گا ملک میں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہمارے لانگ مارچ نہ کرنے سے ملک کے اندر اکانومی بہتر ہو جاتی اور لوگوں کی بہتری ہوتی تو ہم کیا نہیں کرتے. یہ مسئلے کی جڑ نہیں ہے، میں آپ کو یہ تو سمجھا رہا ہوں، یہ تو حکومت کا بیان نہیں ہے. دیکھیں، 2 سیاسی جماعتیں جب آپس میں بیٹھ کے بات کریں گی، ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہے بیان بازی کریں گی، اپنا ورژن دیں گی، لیکن کیا اس وقت ملک جس معاشی بحران کا شکار ہے، کیا اس کی وجہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے ایک کمپرومائز گورنمنٹ جا کر یہ فیصلے کر رہی ہے، ایک فائنانس منسٹر کو لاتی ہے، وہ ایک سمت میں چلتا ہے، اپنی حکومت اس پہ نو کانفیڈنس کا اظہار کرتی ہے، آپ ایک نیا لاتے ہیں. اب وہ جو ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے ڈالر کو پیک کرنا ہے، وہ ڈالر ان سے پیک ہوا نہیں، اب وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اسلامی بینکاری کا نظام لانا ہے. لیکن حسان صاحب، یہ فائنانس منسٹرز تو آپ نے بھی کافی چینج کیے تھے، تو اگر انہوں نے چینج کر لیے تو اس میں آپ میں اور اس میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ پھر میں آپ کو بالکل یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے جب چینج کیے تھے 5 سال کی جو ایک ٹرم تھی وہ اس کے شروع کی بات تھی، اس وقت حالات اور تھے، آج حالات اور ہیں. ملک کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اس کے اندر آپ اپنی اسٹریٹجی لے آؤٹ کر ہی نہیں سک رہے. دیکھیں نا، یا تو ایک اسٹریٹجی لے آؤٹ کی ہوتی نا مفتاح اسماعیل نے کہ ہم نے اپنی معیشت کو اس طرح سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، یا اسحاق ڈار صاحب نے کی ہوتی. مجھے تو ابھی تک کوئی اکنامک ریفارم اسٹریٹجی نظر نہیں آئی، بلکہ آج تک یہ ان چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں جو ہم کر کے گئے تھے. آپ کو یاد ہے اسٹیٹ بینک کے قانون پہ اس وقت کتنا شور پڑا، اب آخر میں آ کر اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں نا. اس کو نہیں کیا کیونکہ وہ بات ٹھیک ہم نے کی تھی اس وقت، تو کوئی اکنامک ریفارم ایجنڈا ہی نہیں ہے. آپ کی ایلسیاں نہیں کھول رہی. آپ جا کے دیکھیں مارکیٹ کے اندر، آپ ذرا صبح فون کریں نا، آپ انٹر بینک ریٹ دیکھیں اور آپ مارکیٹ میں اس ریٹ پہ ڈالر لینے کی کوشش کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب 15 روپے کا 20 روپے کا ڈفرنس ہوگا تو یہ اس طرح 22 کروڑ لوگوں کے ملک تو نہیں چلا کرتے. ٹھیک ہے، یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہوا تھا ناکام ہو چکا ہے. اب اس کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے، اس ایکسپیریمنٹ کو. ٹھیک ہے، اپنے ملک کو ایک سال ایسے چلا چودھری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی دانیال چودھری صاحب، حسان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے اور وہ ایکسپیریمنٹ ناکام ہو گیا ہے، اور خان صاحب بھی آج یہ کہہ چکے ہیں کہ لگتا ہے کہ کون یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت اب ان معاملات کو سنبھال لے گی؟ گیم آپ کے ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہے ہمیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی پہلے تو حسان صاحب جو باتیں کہہ رہے تھے، میں شاید ان کو تھوڑا سا جواب دے دوں کہ پاکستان انتظار نہیں کر سکتا، انویسٹر انسرٹنٹی ہے، 1 سال کا اور انتظار ہوگا تو معیشت تباہ ہو جائے گی. مجھے بتائیں کہ 4 سال میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں چھوڑ کے گئے تھے؟ یہ 4 سال میں ان نے معیشت کا کیا حال کیا تھا؟ 4 سال میں یہ ڈالر کو 105 سے یہ 175 روپے پہ لے گئے. آپ کی جو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی، جو موسٹ اسٹیبل روپی تھا، وہ موسٹ انسٹیبل اور آپ تباہی کے دورائے میں لے گئے. یہ وہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے کہ جو اتنی نالائق تھی کہ اپنے ہر سال پچھلے فیلئر کا اگلے سال کے فیلئر سے موازنہ کرتے تھے اور الٹی چھلانگیں لگا کے تالیاں بجاتے تھے کہ اوہ ہو ہم نے بہت اچھا کر دیا. پہلے سال انہوں نے 2000 ارب ٹیکس کلیکشن کی تو انہوں نے الٹی چھلانگیں ماری کہ ہماری جو ہے نا ہمارا ٹیکس کلیکشن 2000 ارب ہو گیا ہے. دوسرے سال 2500 ارب ہوا تو اور چھلانگیں ماری کہ ہمارا 2500 ارب ہو گیا پچھلے سال سے بھی زیادہ. پھر آگے جا کے یہ 3000 ارب پہنچے تو اور خوشی سے چھلانگیں ماری کہ ہم 3000 ارب پہ آپ پہنچ گئے. اور پھر جب 4000 کا فگر میٹ کرنے لگے تو پھر تو انہوں نے کہا کہ بس اب تو ختم ہی ہو گیا. بھائی جو حکومت ہم چھوڑ کے گئے تھے وہاں 3000 ارب تو آپ کو چھوڑ کے گئے تھے ٹیکس کلیکشن. جب حکومت چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کے سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی، بلومبرگ اکانومسٹ کہہ رہا تھا
آپ کا کیا نام ہے بجلی کے کارخانے لگا کے گئے تھے کہ آپ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو بہتر کریں, کارخانے لارج سکیل اسمال سکیل مینوفیکچرنگ کے لیے. آپ نے 1 میگا واٹ بجلی کو یوٹیلائز نہیں کروایا لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں, اور جو بجلی ہے اس کا بحران پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں. گیس جو آپ نے ٹائملی خریدنی تھی, آپ گیس نہیں خرید سکے. آپ نے ویٹ ٹائم سے خریدنا تھا, آپ ویٹ ٹائم سے نہیں خرید سکے. آپ نے کہا بمپر کراپ ہے, بمپر کراپ کے بعد آپ دوسرے ملکوں سے ویٹ خریدتے رہے. آپ نے پاکستان میں 4 سال پہ بھی آپ کنٹینر سے نہیں اترے. آج سے اگر 8 سال پہلے ہم چلے جائیں, 8 سال پہلے اسی دن ایک دھرنا پھر تھا, اور تب کون آ رہا تھا؟ تب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا. یہ 3 ارب کی خاطر یہ اپنا پورا ملک بیچ کے آگے, IMF کے آگے. اس ٹائم پہ چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا اور $60 ارب انویسٹمنٹ پاکستان کے لے کے آ رہا تھا. تب کون سی انسرٹنٹی تھی؟ تب کون سا آپ مجھے بات بتائیں کہ مسئلہ تھا کہ بھائی کہ ابھی سال رہتا ہے یا لیکن دانیال صاحب, 5 سال تھے بھائی. تو آپ کی گورنمنٹ آ گئی نا, ایک سیکنڈ, اور 5 سال تھے. ایک سیکنڈ, آپ کی گورنمنٹ بالکل ناکام ہو گئی ہے. تب تو بھائی ایک سیکنڈ, تب تو 5 سال تھے نا. تب کون سا تب یہ آگے کیوں بیٹھ گئے تھے؟ کیونکہ ادھر حقیقت میں پاکستان کو سٹیبلائز کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ملک سٹیبل ہو, یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کی معیشت بڑھے, یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ PIA ٹیک آف کرے, یہ چاہتے ہی نہیں ہے آپ کی ایئر لائنز انٹرنیشنل ہو. لیکن دانیال صاحب, آپ تو چاہتے ہیں نا ملک اور اگر یہ چاہتے ہوتے, اچھا مجھے بتائیں عمران صاحب, مجھے ایک بات بتائیں. اس آج سے 7 سال پہلے, 8 سال پہلے جب یہ دوبارہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے, تب تو 6 مہینے ہوئے تھے نا یار. تب تو سائفر نہیں تھا, تب تو یہ چیزیں نہیں تھی نا. تو تب کیا ریزن تھی؟ تب بھی یہی ریزن تھی. مجھے بتائیں 5th جنریشن وارفیئر ہے کیا؟ 5th جنریشن وارفیئر ہے کہ اپنے اداروں کو اندر سے کھوکھلا کر دو, اب ان لوگوں پہ انویسٹمنٹ کرو جو اداروں کو ختم کریں, کھوکھلا کریں. مجھے بتائیں کہ آپ کا انڈیا کتنے پیسے لگاتا کہ PIA کو بٹھا سکتا تھا, ختم کر سکتا تھا. ان کے منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی, 1 سنگل سٹیٹمنٹ. PIA آج آپ کی ڈومیسٹک ایئر لائنز بن کے رہے گی کہ دنیا میں کسی ملک میں اڑنے کی اجازت نہیں ہے. لندن, یورپ سب ختم ہو گیا. آپ کا $56 بلین آ رہا تھا سی پیک سے, چائنا سے. کیا کیا انہوں نے 5 سال میں, 4 سال میں؟ مجھے بتائیں وہ کتنے جو گورنر ہاؤس میں یونیورسٹیاں بنانی تھی, وہ کتنے پرائم منسٹر ہاؤس میں جو پارکس بنانے تھے, وہ کتنے 1 لاکھ گھر دینے تھے, کتنے جو انہوں نے بجلی کے کارخانے لگا کے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو بہتر کرنا تھا. یار آپ ان لوگوں کو گمراہ کیا, لوگوں سے جھوٹ بولتے رہے, اور اسی وجہ سے ان کی جب حکومت تھی 13 بائی الیکشنز ہوئے, ان میں سے 12 یہ ہارے. آپ نے بائی الیکشنز کا نام لیا. لیکن اب مجھے بات بتائیں کہ میں الیکشنز ہوئے, ان کے اسپیکر جیت گئی. میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا. یہ عمران صاحب نہیں, ایک سیکنڈ میں آپ کی بات پورا کر دوں. خالی ایک آخری چیز مجھے بتائیں کہ ابھی عمران صاحب یہ کیوں یہ الیکشن جیتے؟ یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنا سارا ملبہ ہمارے اوپر اور دوسری جماعتوں کے اوپر ڈال رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ معیشت بہتر نہ ہو, اور لوگوں کو شارٹ ٹرم, کیونکہ مہنگائی یہ ایشوز جو چھوڑ کے گئے ہیں 4 مہینے میں لوگوں کے سر پہ پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, لوگوں کو مہنگائی نظر آ رہی ہے جو ان کی نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے تھی. تو اسی لیے اب یہ چاہتے نہیں کہ 1 سال ملے. ان کو پتا کہ وہ حکومت ہے جو پہلے بھی ٹھیک کر کے بالکل سیٹ کر دیا تھا. تو انشاءاللہ ہم بہتر کر کے جائیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان میں پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی. ارشاد احمد عارف صاحب, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ایک بری پرفارمنس کا مقابلہ بری پرفارمنس سے ہو رہا ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ایک بہت اچھی پرفارمنس کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بری کی لیکن ہم سے پچھلے والوں نے اس سے بھی بری کی. کیا یہ کمپیریزن بنتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, ہمارے جو پاکستان کی ناکامی یا خرابی جو ہے اس کی بنیادی وجہ بلیم گیم ہے. آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ ایک حکومت آئی ہے اور اس نے کہا ہو کہ جی میں یہ کر کے دکھاؤں گی, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے یہ خرابی ساری کر گئے ہیں, ابھی تو ہم اس خرابی کو دور کریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم سے کچھ ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا. ہم اگر 18 میں اور 13 میں اور 8 میں پھنسے رہیں گے تو ملک پھر 8 میں 13 میں 18 میں ہی رہے گا. سوال یہ ہے کہ یہ حکومت اس لیے چینج ہوئی تھی, یہ رجیم چینج آپریشن جو ہوا تھا وہ اس نقطہ نظر سے ہوا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, پاکستان کی معاشی حالت خراب ہے, لوگ مہنگائی, بے روزگاری کی وجہ سے, بد امنی کی وجہ سے بالکل اس قابل نہیں رہے کہ وہ پاکستان میں رہ سکیں. ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ تنگ ہیں, کساد بازاری ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, اور سفارتی تعلقات خراب ہوئے ہیں. اس کے بعد حکومت کا جو فرض بنتا تھا وہ اپنی 6 ماہ 7 ماہ کے عرصے میں اس نے
کام تو وہاں سے شروع کرنا تھا جہاں عمران خان صاحب نے پہنچایا ہوا ہے. یہ تو نہیں تھا کہ پھر 18 سے کام شروع کرنا تھا. جی بھائی بات یہ ہے کہ 175 پہ 74 پہ ڈالر تھا تو آپ نے 174 کو 150 پہ لانا تھا یا 222 پہ لے کے جانا تھا. اگر 150 تک پیٹرول پہنچا دیا تھا تو آپ نے 150 تک رکھنا تھا, اس سے پیچھے لانا تھا یا اس کو 225 پہ 235 پہ لے کے جانا تھا. اگر تعلقات ہمارے کچھ ممالک سے دوست ممالک سے اچھے نہیں رہے تھے تو آپ نے بہتر کرنے تھے یا تعلقات اسی طرح ہی رکھنے تھے جس طرح عمران خان کے دور میں تھے. آئی ایم ایف کے ساتھ اگر انہوں نے معاہدہ غلط کیا تھا تو آپ نے معاہدہ نئے سرے سے کرنا تھا, بہتر معاہدہ کرنا تھا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. انہوں نے مانی تھی شوکت ترین صاحب نے کہ ہم پیٹرول پر یعنی آئل مصنوعات پر 30 روپے لیوی لگائیں گے. آپ کا فرض یہ بنتا تھا کہ آپ اس 30 روپے ختم کراتے, 20 روپے کرا دیتے, 25, آپ نے 50 روپے مان لیا. تو اس کی ذمہ داری آپ عمران خان پہ یا سابقہ حکومت پہ کیسے جو ہے فکس کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت حقیقی صورتحال, زمینی صورتحال یہ ہے کہ معیشت ہماری خراب ہو چکی ہے. حسان خاور صاحب جو 2-3 باتیں کی ہیں میں ان سے اتفاق کروں گا کہ ایک چیز آپ کی نہیں رہی. آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ $5,000 سے زیادہ اماؤنٹ لے کے نہیں جا سکتے. کسی شخص نے اگر 1 مہینے کے 1.5 مہینے کے لیے جانا ہے وہ $5,000 میں کیا کرے گا؟ وہ ہوٹل کا کرایہ دے گا, وہ کھانا کھائے گا, وہاں ٹیکسی کا کرایہ دے گا یا بس ہفتہ 10 دن لگا کے واپس آ جائے گا. تو جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے میں موجودہ حکومت ناکام ہے. اب میں موجودہ جو حکومت ہے اس صورتحال کو بہتر کرنے میں ناکام ہے. سیاسی عدم استحکام بھی ہے اور معاشی عدم استحکام بھی نظر آ رہا ہے, لیکن سیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی نے ایک کنڈیشنل فارمولہ پیش کیا ہے. وہ فارمولہ ہے کیا اور کتنا قابل عمل ہے, اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک مشروط مذاکراتی فارمولہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اس پر بات بھی ہو رہی ہے مختلف حلقوں میں, اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جی کے پی اور پنجاب کے ساتھ سندھ اسمبلی بھی تحلیل کی جائے, جو کہ بار بار مطالبہ کیا جاتا تھا. اگر جنرل الیکشنز چاہتے ہیں تو کے پی اور پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اسے تحلیل کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ سندھ اسمبلی بھی تحلیل کی جائے تو بات ہو سکتی ہے. پھر عام انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن کو بھی بدلا جائے. تو حسان صاحب یہ جو تجاویز سامنے آئی ہیں, آپ کے خیال میں یہ قابل عمل ہیں, ڈویبل ہیں, اور آج کے دنوں میں اگر ان پہ بات ہو جائے تو آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا دیکھیں, 2-3 باتیں میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں صرف 2 باتیں مختصراً کرنا چاہتا ہوں. دانیال صاحب نے جو نمبر کوٹ کیے نا, ان کے ود ڈیو رسپیکٹ وہ غلط نمبر تھے. منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ آپ جا کر دیکھ لیجئے گا, ڈار صاحب کی جو منسٹری ہے اس کے اپنے ہیں اسٹیٹسٹکس. ہم لوگوں نے پہلے سال میں 3800 ارب کلیکٹ کیا تھا, جو کہ آخری سال تک 5400 ارب ریونیو تھا. ایف بی آر کے ریونیو کی فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ چیک کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ارشاد احمد عارف صاحب نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, بلیم گیم سیاسی جماعت کے جب 2 لوگ بیٹھیں گے, ہم اپنی اچھی بات بتائیں گے, دوسرے کی بری بات بتائیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی زمینی حقائق ہیں ان سے تو سارے واقف ہیں. اور پھر جب ان کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے جب اپنے آتے ہی پہلا کام کیا کیا, نیب کے قوانین میں ترامیم کی, اپنے آپ کو NRO دیا. اس سے لوگوں کو نظر آیا نا کہ پرائرٹی ہے کیا, کرنے کیا آئے تھے. اگر ان کو پتا تھا, ان کی بات مان لیں کہ جی بڑے حالات خراب تھے اور ٹھیک نہیں ہو سکتے اتنی جلدی, تو پھر آئے کیا کرنے تھے. ہوا پتہ کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی میجک شو دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے سٹیج ایکٹرز ہوتے ہیں, ایک دفعہ جب شو ہوتا ہے نا تو لوگ انجوائے کرتے ہیں. اگلی دفعہ اگر آپ اسے کہیں گے نا وہی ٹرک دوبارہ دکھاؤ تو وہ ایکسپوز ہو جائے گا, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس نے خرگوش نکالنا کہاں سے ہے. یہی صاحب ڈار صاحب کی ٹریجڈی ہے. پہلے جو کیا اکانومسٹ جانتے ہیں, عوام نے کہا واہ ڈالر کو روک لیا, اور سب کا خیال تھا رجیم چینج والوں کا کہ جی انہوں نے آ کر دوبارہ جو ہے نا ادھر سے خرگوش نکالنا ہے, ہیڈ سے نکلا نہیں, کیونکہ روز روز یہ چلتا نہیں ہے, کمپٹنس بھی سامنے آ جاتی, بندہ ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے. جی. اچھا, اب آتے ہیں نیگوسیشن کے اوپر. دیکھیں, نیگوسیشن کی بات یہ ہے کہ ہماری تو بڑی کلیئر ڈیمانڈ ہے, اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ الیکشنز ہوں اور فری اور فیئر الیکشنز ہوں. جو بھی چیز ہمیں اس کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. الیکشن کمیشن کی تبدیلی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ الیکشنز کو کریڈیبل بنانا ہے.
ہاں ان کی جو پارشیلٹی ہے الیکشن کمشنر کی، لیکن وہ گورنمنٹ تو نہیں کروا رہی نا الیکشنز، اور نہ ہی آپ کے مطالبات مان رہی ہے، تو نہ ہی جلدی الیکشنز ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ ساری ایفرٹ آپ کی پھر کس لیے ہے؟ نہیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر شارٹ آف الیکشنز تو کوئی چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے. الیکشن کے اسکیڈول پہ بات کریں، اس کی موڈ پہ بات کریں، کس نے کروانے ہیں، کب کروانے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جس پہ باقی یہ ساری ٹیکٹیکل باتیں ہیں. خان صاحب تو کہہ چکے ہیں ایک سال بعد اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم کلین سویپ کریں گے، تو کیا خان صاحب نے ذہن بنا لیا کہ ایک سال تک انہوں نے روڈز پہ ہی رہنا ہے، احتجاج ہی کرنا ہے، لانگ مارچ چلتا رہے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آئین کے اندر ایک میکسیمم مدت تو لکھی ہوئی ہے نا، اس سے اوپر تو نہیں جا سکتے. تو ایک سال کی بات اس لیے کی ہے کہ اگر بالکل بھی یہ نہ کروانا چاہیں تو تب بھی ریزلٹ وہی ملنا ہے. ابھی ہو کیا رہا ہے؟ ابھی بات یہ ہے کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں، اکانومی تو نہیں ان سے چل رہی، ہر روز ووٹ بینک کام ہو رہا ہے. وہ ڈرتے اس بات سے ہیں ضمنی الیکشن کے ریزلٹ دیکھ کے کہ اگر الیکشن کروائیں گے تو خان صاحب تو 2/3 اکثریت لے جائیں گے. اب ایک سال کا انتظار ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن معجزہ ہونا نہیں ہے، ہر روز کے ساتھ پاپولیرٹی گرنی ہے. اور یہ بیسیکلی کیا دھرا ٹھیک ہے، یہ پارٹی کے اندر بھی ریلائزیشن ہے. شہباز شریف دانیال صاحب آپ لوگ واقعی ڈرے ہوئے ہیں، جیسے حسان صاحب بتا رہے ہیں، واقعی ڈرے ہوئے الیکشن کیوں نہیں کروا رہے اور الیکشن سے بھاگنے کی کوششیں کیوں کرتے ہیں آپ بار بار؟ اچھا عمران صاحب، مجھے تو ایک سے میں اگر دو چیزوں کو کانٹریکٹ کر لوں. میں جب بات کر رہا تھا فگرز کی تو میں نے کیا بات کی کہ یہ وہ حکومت ہے کہ جو اپنے پچھلے فیلئر کو اگلے سال کے فیلئر سے کمپیریزن کرتی ہے. وہ نمبرز اور اس کی بات نہیں ہے، وہ کمپیریزن ہو رہا ہے ان کے فگرز کی. ہم 4000 ارب آلموسٹ چھوڑ کے گئے ٹیکس کلیکشن، یہ 5400 چھوڑ کے گئے 5 سال پورے ہونے کے بعد. او بھائی آپ نے جو ڈی ویلیویشن کر دی ہے، جو آپ نے روپی کا حال کیا، آپ ریئل ٹرمز میں آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ آدھی سے بھی کم رہے گی. آپ ریئل ٹرمز کی بات کریں، آپ لوگوں کو بیوقوف ساری جماعتیں یہ بناتے نہیں یہ لوگ خاص بیٹھ کے کہ آپ ریئل ٹرم میں بیٹھ کے رہے کہ جو بندہ جس کا ایسٹ 1 روپے کا تھا وہ 50 پیسے کا رہ گیا، آپ نے یہ حل کر دیا. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ میجک ٹرک کی انہوں نے بات کی. میجک ٹرک کون سا میجک ٹرک بھائی؟ ہم نے تو پاکستان کی ہسٹری میں سب سے ہائیسٹ، وہ بھی فلاپ ہو گیا. ہم تو 21 ارب روپیہ 21 بلین ڈالرز ہم فورن ریزرو چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے 11 بلین ڈالرز لگائے وار آن ٹیرر کے اوپر، اور ہم نے انفراسٹرکچر 8 to 10 بلین لگائے ہم نے وہ انفراسٹرکچر کے اوپر. ہمارے پیسے لگے ہوئے نظر آئے. آپ مجھے بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ قرضہ لینے والی جماعت سنس 1947 سب سے زیادہ قرضہ لینے والی جماعت کدھر لگایا انہوں نے پیسہ بھائی؟ یہ تو پوچھیں. اسلام آباد کا ایک برج کا نام بتا دیں جو انہوں نے پورا کیا ہو. ایک پل نہیں بنا سکے. یہ 20 ارب روپے کی میٹرو کو 100 ارب پہ لے گئے، یہ پورا نہیں کر سکے. پہلے دن جس دن چلنی تھی پتہ چلا کہ وہ جو اس کے دروازے ہیں وہی الٹے لگوا دیے انہوں نے. جس سائڈ پہ بسوں نے کھڑا ہونا تھا ان کے پاسز دوسری سائڈ پہ بنا دیے. انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کہ اپنے 8 سال کا کے پی کے 10 سال کے پی کے میں اور 4 سال جو یہاں لگائے ہیں، بتا دینا یار کہ ہم نے یہی ایک چیز کی ہے. ہم نے یہ سب اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو دوبارہ گورنمنٹ کیسے آئی پھر ان کی؟ لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور کے پی کے میں لوگوں کو انہوں نے لوگوں سے جھوٹ بولا ہے. شاید یہ اور جماعتوں سے بہتر کے پی کے میں پرفارم کیا ہو، لیکن کیا کیا ہے مجھے بتائیں. ویسل بلوئنگ بلور ایکٹ بنایا تھا انہوں نے، اس کی کیمپین میں کروڑوں روپیہ لگا دیا. اس سے کتنے پیسے جنریٹ کیے انہوں نے؟ اور جو دوسرے سارے چیزیں کرتے رہے، کس سے کہاں پیسے جنریٹ کیے؟ کیا کیا انہوں نے اس معیشت کے ساتھ؟ مجھے بتائیں کہ آج آپ جو عمران خان کی جو اپنی ڈبل سٹینڈرڈز ہے، جو سٹیٹمنٹس ہے، اپنے اداروں کو تفریق خود کر دیا. اپنے اداروں کو آج انڈیا کو باہر سے کچھ اپنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو عمران خان نے پچھلے کچھ مہینوں میں برا حال کر دیا اپنے اداروں کا. کانٹروورشل، کبھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے پھر پیچھے ہوتا ہے. پورا 6 مہینے سے لگا ہوا کہ مجھے امریکہ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب اس نیریٹو کا کیا ہوا؟ کل جب جا کے کہہ رہے ہیں کہ پیچھے لیٹ بائی گونز بھی بائی گونز، امریکہ نے نہیں ہٹایا، ہم چھوڑ دیں پیچھے ہو جائیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہر روز سے پردہ ڈال دیا ہم نے اس معاملے کو. لیکن ارشاد احمد عارف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارشاد صاحب سے پردہ ڈال دیا، جھوٹ بولا، ارشاد صاحب پوز ہوتے جاتے ہیں، جو چیزیں کی پوز ہوتی ہے پکڑے جاتے ہیں. میں حسان صاحب آپ کے جانے بھی آتا ہوں، لیکن ارشاد صاحب یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک سیکنڈ جی کوئکلی. ایک سیکنڈ. صرف دانیال صاحب نے فارکس ریزروز کی بات کی نا، میں نے آپ کے بیٹھے بیٹھے گوگل کیا صرف دکھانے کے لیے ناظرین کو. اکتوبر 2018 میں 7 ارب ڈالر کے ریزرو تھے جو ہمیں ملے تھے، پتہ نہیں 21 کہاں چھوڑ کے گئے تھے. ابھی میں نے گوگل کر کے ایگزیکٹ اکتوبر 2018 میں نہیں گئے تھے. الیکشنز کا ٹائم ان کو بہت زیادہ الیکشن ٹھیک ہے جی، میں دوبارہ جانے پاؤں گا. لیکن ارشاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ 10 ماہ ایک کافی عرصہ ہے اس گورنمنٹ کے لیے، اور اس کی گورنمنٹ کی یہ پرفارمنس دیکھتے ہوئے کہ یہ ریکور کر جائے گی، ملک ٹھیک ہو جائے گا 10 مہینے میں؟
دیکھیں کوئی آمکوں کی جنت میں بستا ہے تو کچھ بھی وہ سوچ سکتا ہے. جو حالات ہیں اس وقت پوری دنیا کے, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا میں جو حالات ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے معیشت بہتر ہونے کی کوئی امید ہی نہیں کی جا سکتی. مہنگائی بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی. اگر کراچی کے جو انڈسٹری ہے وہ یعنی کار انڈسٹری 15 دن بند رہتی ہے, 15 دن کارخانے جو ہیں کام کرتے ہیں. فیصل آباد میں جہاں 3 شفٹیں تھیں وہ 1 شفٹ کام کر رہی ہے. تو کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ کے 6 مہینے میں اگر ریونیو کم ہوا ہے, آپ کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے, آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں وہ کم ہوئے ہیں, اس کی ساری ذمہ داری میں حکومت پر نہیں ڈال رہا. کچھ عالمی حالات ہیں, کچھ اور عوامل بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کوئی معجزہ رونما ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ شاہ صاحب اگر یہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے, 10 مہینے تک بھی, تو پھر بھی کیا یہ اتحاد الیکشنز کے لیے جائے گا پھر آگے؟ میں عرض کرتا ہوں جو ابھی تک پچھلے 7 مہینے میں جتنی کیلکولیشن ہوئی ہے موجودہ حکمران اتحاد نے کی ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہے. اس لیے کہ وہ جو تھی خواہشات پر مبنی تھی, وہ حقائق پر مبنی نہیں تھی, اور اس کا فائدہ عمران خان کو ہوا ہے. میں ایک غیر جانبدار شخص کے طور پر, صحافی کے طور پر اگر یہ دیکھ رہا ہوں, سوچ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں کہ اگلے 6 مہینے میں 8 مہینے میں مشکلات بڑھیں گی, تو کیا ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچنے صلاحیت, آپ کے خیال میں اگلے 6-8 مہینے میں اس گورنمنٹ کے لیے بات جو ہیں وہ زیادہ بڑھیں گی؟ فی الحال یہاں پر ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وہ جو JIT بنی تھی اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی. بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ارشاد صاحب, پہلے تو FIR نہیں ہو رہی تھی, 5-6 دن FIR میں لگ گئے, اور مزید 6 دن ہو گئے ہیں, یعنی کہ ٹوٹل 12 دن ہو گئے ہیں, لیکن تحقیقات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھی. JIT نے کام سے انکار کر دیا ہے, پنجاب گورنمنٹ ان کی اپنی ہے, اور شکوے شکایتیں بھی جاری ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس تمام تر صورتحال کا رسپانسبل کون ہے؟ دیکھیں اس میں حسان خاور صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن آج میری بات ہو رہی تھی عمران اسماعیل صاحب سے. انہوں نے آن دی ریکارڈ یہ کہا ہے کہ پنجاب حکومت, انہوں نے پرویز الہی صاحب کا یا وزیر اعلیٰ کا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا پنجاب حکومت بھی کسی نہ کسی سطح پر کسی دباؤ کا شکار ہے, اور وہ اس کیس کو ہمیں جھنجھنا دے رہی ہے JIT کی صورت میں. FIR کے اندراج میں اس نے بھی رکاوٹیں ڈالی ہیں, اور JIT جو کام نہیں کر رہی اس کی ذمہ داری بھی پنجاب حکومت ہے. اب یہ حسان خاور صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو 3 نام لیے, اگر وہ FIR درج کروا لیتے تو یہ آگے چل کے وہ اس FIR کا فائدہ اٹھا کے اس کی جو ضمنیاں ہوتی ہیں, جو اس کے اندر نامعلوم افراد ہوتے ہیں, اس میں بہت سے لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے بھی تھوڑا سا جو اوور کانفیڈنٹ تھے یا جو بھی وجہ تھی FIR کے اندراج میں تاخیر کا سبب بنے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں یہ ایک چیز ایکسپوز ہو گئی ہے, واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو قوانین ہیں, جو تعزیرات ہیں, جو سزائیں ہیں, وہ ایک کمزور طبقے کے لیے ہیں, غریب لوگوں کے لیے ہیں. ہمارے طاقتور لوگ جو ہیں وہ کسی شعبے سے تعلق, اگر یہ کمزور گورنمنٹ ہے تو پھر PTI نے اس کمزور گورنمنٹ کو حاصل کر کے کیا حاصل کیا؟ پھر نہیں, حاصل تو بہت کچھ کیا ہے. جو حمزہ شہباز کے دور میں جو کچھ 25 مئی کو ہوا وہ تو اب نہیں ہو رہا. یہ نہیں ہوتا کہ اگر FIR درج نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب حکومت توڑ دینی چاہیے. حاصل تو دیکھیں بذات خود یہاں سے مسلم لیگ نون کی حکومت کا خاتمہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور وہ 17 جولائی کے الیکشن کا شاخسانہ ہے. 17 جولائی کے الیکشن میں PTI کامیابی حاصل نہ کرتی تو اس کو حکومت نہیں مل سکتی تھی. تو یہ کامیابی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. آج اگر عمران خان صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ بنی گالہ میں ہوتے تو آپ کا خیال ہے کہ وہ بنی گالہ میں بیٹھے ہوتے. جو عزائم نظر آ رہے تھے رانا صاحب کے, وہ برملا کہہ بھی رہے تھے, کچھ چھپا تو نہیں رہے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب, آج خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان کی گرفتاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں.
क्योंकि उन्होंने इदारों के खिलाफ बयानबाजी की है। तो जाहिर बात है पंजाब हुकूमत के फवायद अपनी जगह पे, लेकिन इस मरहले पर पंजाब हुकूमत जो है वो मजबूर बेबस नजर आती है। पंजाब हुकूमत आपके ख्याल में मजबूर, बेबस और बेख्तियार नजर आती है। कुछ मजीद मामलात पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हसन खाफर साहब, 12 दिन हो गए हैं, GIT जो आपने बनाई थी उसने भी काम से इनकार कर दिया है, गवर्नमेंट आपकी है, तहकीकात क्यों नहीं आगे बढ़ी? अच्छा देखिए, बात यह है कि सवाल तो बड़ा जेन्युइन सवाल है, और इसका जो जवाब है, कुछ बात तो हम टीवी पे कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ जवाब देना शायद सुनना भी आप अफोर्ड ना कर सकें, लेकिन बहरहाल सच तो सच है। अब ये बात तो ठीक है ना कि इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर, उसके ऊपर कातिलाना हमला होता है और वो अपने कानून के मुताबिक सेक्शन 154 जो है ज़ाब्ता फौजदारी का, उसके मुताबिक उनका राइट है FIR कराना, वो नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट का हमें दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है इंसाफ के लिए। उसके बाद वो जो वीडियो जिस तरह रिलीज़ होती है, वो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, फोरेंसिक्स उसके आज तक नहीं हुए, रिपोर्ट नहीं आई, वो सारी बातें जो हैं वो पेंडिंग है। तो ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें दबाव कई तरह का होता है। बाज़ लोगों ने कोशिश ये की कि इसके अंदर से ये तलाश करें कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर ये बात डाल दी जाए। मेरा ख्याल है हर एक पे अपने उसके हिसाब से बोझ डालना चाहिए। सर, तहकीकात तो किसी ने नहीं रोका ना आपको, तहकीकात तो कर ही सकते हैं। JIT आपके महकमे दाखिला पंजाब ने बनाई, नहीं रोका तो किसी ने भी किसी चीज से नहीं है इस मुल्क में किसी को। तो 12 दिन हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं तहकीकात शुरू हुई? यही तो आपको बता रहा हूँ, रोका तो किसी ने FIR करने से भी FIR भी नहीं हुई थी। बस जादू की छड़ियाँ होती है ना, बाज दफा चल जाती हैं, अब क्या करें। और अब ये है कि ये कई लेवल के ऊपर जाहिर है कि दबाव भी होता है, रेजिस्टेंस भी है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई इसमें से ये तलाश कर रहा है ना कि शायद मुस्लिम लीग काफ और PTI 2 पेज भी हैं, वो इनको नहीं मिलना। लेकिन ये एक क्लासिक केस है ये बताने के लिए कि इस मुल्क में सिस्टम कैसे चलता है, और बावजूद अगर आपकी अपनी हुकूमत भी हो एक सूबे में, आप 1 इंच भी चीजें मूव नहीं करवा सकते। लेकिन हसन साहब, खान साहब ने तो ये कहा है कि मैं जो है ना बेख्तियार गवर्नमेंट अब नहीं लूंगा, इत्तेहादी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा, और हम 2/3 या 3/4 मेजोरिटी के साथ ही आएंगे तो गवर्नमेंट लेंगे। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि पंजाब जैसी बेख्तियार गवर्नमेंट वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? अभी आपको इरशाद साहब ने बताया तो है, बात उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात की है। देखिए इस वक्त तो सिर्फ पंजाब में हुकूमत है ना, फेडरल गवर्नमेंट की बात तो बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि बेख्तियार हुकूमत का फायदा नहीं होता, बोझ आपको उठाना पड़ता है, मलबा आप पे गिरता है, आप काम करने की पोजीशन में नहीं होते। लेकिन इस वक्त जो सियासी हालात हैं उसके अंदर तो पंजाब में हुकूमत लेना, मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून के सियासी कैरियर का जो पंजाबी में मंजी ठोकने के लिए बड़ा जरूरी था, और वो एक दफा लोगों ने देख लिया। लेकिन बहरहाल ये सियासी हकीकत ठीक हो गया। अच्छा दानियाल साहब, अब ये बताइए, आपके पास जो गवर्नमेंट है क्या वो भी बेख्तियार है PTI की तरह, या आप बाइख्तियार हैं? इमरान साहब, पहले तो मैं इस चीज का जवाब दूं कि जब इमरान खान से उन्होंने पूछा कि आपने इतने वादे किए थे तो आप कुछ कर क्यों नहीं सके, तो उसने कहा कि मैंने गूगल किया था कि 3 हफ्ते में करप्शन खत्म हो जाती है, मैंने गूगल किया था कि 2 हफ्ते में इकोनॉमी भी बेहतर हो जाती है। इसी तरह मेरे भाई ये गूगल कर रहे थे। जब हम यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं ना, तो हमें पहली चीज क्या सिखाते हैं कि गूगल का सोर्स मारा नहीं जाता, उससे जो गूगल करो वही निकलता है। कि जब आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट खोलें और उसको, तो आपको सबसे पहले जब आपने 2017 का टाइम देखें, लेकिन दानियाल साहब, हसन साहब ने कहा कि आपने गलत नंबर बताए हैं। एक सेकंड इमरान साहब, वो ये कहना चाहते हैं कि रॉन्ग नंबर गया था, तो एक सेकंड सर रॉन्ग नंबर नहीं, जब फेंका गया था तब हम 21 बिलियन डॉलर्स थे, ठीक है ना। और ये जो बात कर रहे हैं ना, ये नेट रिजर्व्स और जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उनको दोनों को प्लस नहीं करते, इसलिए लोगों को गुमराह करते हैं। दानियाल साहब, आप भी तो गूगल से तो नहीं देख रहे फॉरेन रिजर्व्स 2017 में। दूसरे नहीं, मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान .org.pk में हम इनकी तरह झूठी बातें नहीं करते। और दूसरे देखिए, मुझे बात बताएं, हुकूमत इनके पास है, लोग इनके पास हैं, आपके पास क्या क्या चीज नहीं है, मुझे बात बताएं। इदारे आज जो इन्होंने ये पुराना इनका वतीरा है कि जब चीज ना हो कि ब्लेम किसी और के ऊपर डालो, जब चीज ना हो तो कहो दूसरा गद्दार है। इन्होंने आज तक किस चीज को ऑन किया? ये घड़ी चोर पकड़े गए, ये ज्वेलरी बेचते हुए पकड़े गए,
गाड़ियां बेचते हुए ये पकड़े गए, लॉन्ग मार्च किया जो फेल हो गया। मुझे बताएं अभी लॉन्ग मार्च की वीडियो अपने कैमरामैन से कहें जरा दिखाए, लॉन्ग मार्च का इस टाइम क्या हाल है। लॉन्ग मार्च तो मार्च है ना भाई, चलना चाहिए, दिखाएं जरा वीडियो। उस लॉन्ग मार्च से क्या हुआ, गरीब का पहिया इन्होंने जाम कर दिया, गरीब की चीखें निकाल दी। फूड इन्फ्लेशन कहां चलेगी, टमाटर 200 रुपए से 210 से लेकर 400 रुपए पहुंचा दिया, 350 रुपए पहुंचा दिया। आपकी जो डेली कमोडिटीज है, वेजिटेबल्स प्राइस डबल होगी। मुझे बात बताएं कि ये लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ है, या गरीब बंदे को खत्म करने के लिए या मुल्क को तबाह करने के लिए ये बातें कर रहे हैं कि हम एक FIR, आपने रेस्क्यू 112 का बेचारा वो जो बंदा अनपढ़ बंदा, मैं आई एम वेरी सॉरी टू से कॉल हिम अनपढ़, क्योंकि बेचारे कितनी तालीम होती है यार, 30,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर बंदा क्या ही कोई PhD किया होगा, उसने स्टेटमेंट दे दी तो आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। उसकी किसी ने ट्रेनिंग दी हुई है कि स्टेटमेंट नहीं देनी है, क्या करना। उसने कहा कि इमरान खान को एक वूंड था। आपके अंदर इतनी भी बर्दाश्त नहीं है कि आपको यार कि नहीं उसकी गलती हुई है या वो गलत कर दिया, आपने उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया, आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिया, आपने पूरा थाना टर्मिनेट कर दिया और आपको कहा गया कि अपनी मर्जी का SHO लगाएं, जो रिपोर्ट करते हैं, जो FIR दर्ज कराते हैं वो FIR होगी। आप फिर इनका मकसद FIR दर्ज करना थोड़ी है, इनका मकसद है लॉलेसनेस फैलाना। और ये चाहे FIR दर्ज, जिस तरह ये मेरे भाई नहीं है। प्रोग्राम का वक्त जो खत्म हो चुका है। बैरिस्टर दनियाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, हसन खबर साहब और इरशाद अहमद आरिफ साहब, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।